بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلمات سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آپ تمام ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، سورہ بنی اسرائیل کا آغاز کرتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس عظیم الشان قرآن کے اب ہم وسط بالکل مڈل تک جو ہے ہم پہنچ گئے ہیں، اور اس کے وسط میں اللہ تعالیٰ نے ان دو عظیم الشان صورتوں کو جو ہے وہ رکھا ہے، یعنی سورہ بنی اسرائیل جسے سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے اور سورہ کہف نے، اور یہ جوڑا جو ہے وہ بہت ساری حکمتوں کے ساتھ ہے۔ سب سے ایک جو فیکٹ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک سورہ کا آغاز الحمدللہ الذی سے شروع ہو رہا ہے، اور دوسری سورہ کا آغاز یعنی سورہ اسراء کا آغاز جو ہے، سورہ بنی اسرائیل کا آغاز سبحان الذی سے شروع ہو رہا ہے، اور سورہ کہف کا آغاز آگے جا کے الحمدللہ الذی سے شروع ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمارے پاس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان جو ہے آدھی تسبیح سے پر ہو جاتی ہے اور آدھی الحمدللہ کہنے سے۔ پھر یہ دونوں صورتوں کا آغاز، ان کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مخاطب کیا ہے، اور وہ حبیب کون؟ جو انسانوں میں سب سے بڑا انسان ہے۔ اس سب سے بڑے انسان کو جب اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت سے مخاطب کر رہا ہے تو اسے اپنا عبد اور اپنا بندہ کہہ کر مخاطب کر رہا ہے، یعنی کسی انسان کی جو عظیم الشان ویلیو ہو سکتی ہے، جو اس کا سب سے بڑا مقام ہو سکتا ہے، وہ یہی ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہو۔
پھر اس سورہ میں ایک بہت انٹرسٹنگ بات یہ بھی آئے گی کہ ہم ان 4 کل سے جو ہے وہ متعارف ہیں. ہم کہتے ہیں 4 کل ہیں، سورہ کافرون، پھر سورہ اخلاص، اور پھر یہ معتدین. یہ چاروں صورتیں جو ہیں وہ کل سے شروع ہوتی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہہ دیجیے. یہ جو دونوں صورتیں ہیں، بنی اسرائیل اور سورہ کہف، ان دونوں صورتوں کی اختتامی جو 2 آیتیں ہیں وہ بھی قل سے شروع ہوتی ہیں. تو یہاں یہ بھی ایک جو ہے ایکسیپشنل مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنی بات کو اپنے نبی سے بہت مطلب ایکسپریس کروا رہا ہے کہ یہ بات آپ میرے بندوں تک پہنچا دیجیے. پھر جو باتیں سورہ نحل میں اشارتاً آئی تھیں، سورہ بنی اسرائیل میں جو ہے وہ بالکل کھل کر آئی ہیں. مثلاً یہ کہ اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ اور خاص طور پہ یہود سے اللہ تعالیٰ بالکل کلیئر کٹ بات کرے گا. پس منظر اس سورہ کا یہ ہے کہ اب تک کے جو حالات ہیں اس میں مکے میں کچھ ایسے مخلص لوگوں کا جو ایک مختصر سا جو ہے گروپ بن چکا ہے جو ہر خطرے کو اس دعوت حق کی کامیابی کے لیے انگیز کرنے کو تیار ہو گیا تھا. یعنی اب یہ جو لوگ بن گئے تھے سالڈ قسم کے مطلب مسلمان، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہ مدینہ میں اوس اور خزرج کے طاقتور قبیلے بھی بڑی تعداد میں آپ کے حامی ہوتے جا رہے تھے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ انڈائریکٹلی مدینہ تک پہنچ چکی تھی. تو اب وہ وقت قریب جو ہے بالکل آ گیا تھا کہ جب مکہ سے مدینے کی طرف آپ کو منتقل ہونا تھا، اور یہ جو بالکل یہ جو بہت سارے منتشر مسلمان ہیں ان کو سمیٹ کر اسلامی اصولوں کے مطابق اب ایک ریاست قائم ہونے کا موقع جو ہے وہ مسلمانوں کو عنقریب ملنے والا تھا. سورہ کے مضامین بہت اہم ہیں، اور اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو تنبیہ کے انداز میں پیش کیا ہے، تفہیم کے انداز میں پیش کیا ہے، اور تعلیم کے انداز میں پیش کیا ہے. تنبیہ جو ہے وہ کفار مکہ کو ہے کہ سنبھل جاؤ اور دعوت کو قبول کر لو جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اس قرآن کے ذریعے سے تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، ورنہ مٹا دیے جاؤ گے اور تمہاری جگہ دوسروں کو اٹھا لیا جائے گا، دوسری قوموں کو اٹھا لیا جائے گا. پھر بات بنی اسرائیل سے بھی ہے ضمناً کہ جو ہے اب تک جو تم نے معاملہ کیا اللہ کے رسولوں کے ساتھ، اگر اس سے عبرت حاصل نہ کی اور اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کیا اور اس سے فائدہ نہ اٹھایا، تو یقین جانو کہ جو ہے جو سابق تمہاری روش تھی اس پر جو تمہیں عذاب ملے، اس دفعہ جو ہے اگر تم نے وہی روش اختیار کی تو اس سے بھی زیادہ دردناک عذاب کی جو ہے مستحق ہو گئے. پھر تفہیم کے پہلو جو ہے بہت ہی دل نشین ہے، اور انسانی سعادت اور شقاوت، یعنی ایک طرف اللہ کی بات مان لینا اور دوسری طرف اللہ کی بات کا انکار کرنا، فلاح اور خسران، یہ سارے جو ہے نا ان چیزوں کا دار و مدار کس پہ؟ اللہ تعالیٰ اس پہ بات کرے گا. اور تعلیم کیا ہے؟ تعلیم جو ہے بنیادی طور پر مسلمانوں کو یعنی امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ اب اسلام کا کانسٹیٹیوشن کس طرح بنے گا اس کو جو ہے، یعنی اس کے جو اخلاق اور تمدن کے جو بڑے بڑے اصول ہیں جن پر جو ہے مسلمانوں کی زندگی کو قائم ہونا ہے، اور جو دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھا اور جو اسلام کا منشور ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس سورہ میں جو ہے وہ بالکل ایکسپلیسٹ ڈیٹیلز کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکرائب کرے گا. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ یہ والی بات بھی ہے کہ اب آپ اندازہ کریں کہ آخری دور ہے مکے کا نا، اور اب یہ ایک معجزہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کے طور پر ہوگا، اور پھر اس کے اوپر کس طرح کا ٹھٹا کیا جائے گا، اور کیسے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جو ہے وہ یہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی، کتنی ناممکن سی بات ہے، کیسی بات ہی کر رہا ہے. پھر ساتھ میں جو دوسری ساری چیزیں ہیں، تو اس میں مطلب ان سارے حالات میں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ اپنے موقف پہ جمے رہو، کفار کے ساتھ کسی بھی قسم کی مصالحت کا خیال تک تمہارے دل میں نہیں آئے، اور جس قسم کی مطلب جو سلوک تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اس میں جو جس قسم کی جھنجھلاہٹ اور ایک مینٹل ٹارچر سے تم لوگ گزر رہے ہو، اس میں صبر اور سکون کے ساتھ جو ہے وہ کام لو. اور اس صبر اور سکون کو حاصل کرنے کا جو سب سے بڑا طریقہ ہے، یعنی نفس کو پاکیزہ کرنے کا جو سب سے بڑا طریقہ ہے، وہ نماز کے نسخے میں ہے. اور اللہ تعالیٰ اس سورہ کے بعد جو ہے اب مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ 5 وقت کی نماز جو ہے ان کی فرضیت جو ہے وہ ثابت ہونے والی ہے، لاگو ہونے والی ہے. بنی اسرائیل کے 4 ادوار، یعنی جو 2000 سالہ جو ان کی جو تاریخ ہے نبی کی، ان پہ مطلب بات ہوگی بنی اسرائیل کی تاریخ کے اوپر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ جو فرمایا کہ جو ادوان میری بنی اسرائیل پر گزرے وہی میری امت پہ بھی گزریں گے. تو جب ہم اس سورہ کو پڑھیں گے تو ہم
اپنے آپ کو ذرا اس طرح سے بھی چیک کرتے جائیں گے. اچھا، اب سورہ کا باقاعدہ رواں ترجمے کا آغاز کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے. حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا. معاملہ کیا ہے کہ یہ پورا مطلب اب آگے جو ہے پوری باقی سورہ جو ہے وہ بنی اسرائیل سے ریلیٹڈ ہے. اس سورہ میں اللہ تعالیٰ واقع معراج کے بارے میں بات کرے گا، اور اس میں ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اسرا جو ہے وہ مکہ سے مسجد اقصیٰ کا سفر ہے، اور معراج جو ہے وہ مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک جو ہے وہ اس کا سفر جو ہے اس کو معراج جو ہے وہ کہا جاتا ہے. بندے کی سب سے بڑا مقام جس طرح ہم نے تعارف میں رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بہترین تعارف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے اسینڈ کا ذکر کیا تھا، اٹھانے کا. یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا ذکر جو ہے وہ معراج کی صورت میں جو ہے وہ اسراء کی صورت میں جو ہے وہ بیان کرے گا. اور کیا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لے کر کہاں گیا اپنے بندے کو؟ مسجد حرام سے اس دور کی مسجد میں جس کا ماحول جو ہے اس نے برکت والا کر دیا تھا. اور اس ماحول کی برکت کیا تھی کہ وہ ایمانی ماحول تھا. اس میں جو افزائش تھی وہ نیک لوگوں کی افزائش ہوتی رہی تھی. انبیاء کی زمین ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ وہ لے کر گیا، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو اور نشانیاں دکھائیں نا. اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے والا. عزیز بہنوں، جو بات ہم اس سے پہلے بھی رکھ چکے ہیں بہت دفعہ، وہ یہ ہے کہ قرآن کی جتنی بھی بات ہے اس کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر وہ باتیں جو ہے وہ سمجھی نہیں جا سکتی نا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر چیزوں کو سمجھا نہیں جا سکتا. قرآن مجید صرف مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ بیت المقدس کے جو حضور کا سفر ہے اس کو بیان کرتا ہے. اور اس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی کچھ نشانیاں دکھانا چاہتا تھا، اور اس سے زیادہ ہمیں قرآن میں کوئی تفصیل نہیں ملتی. لیکن حدیث میں جو تفصیلات آئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اٹھایا، اور پھر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک براق پر لے کر گئے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کی. پھر وہ آپ کو عالم بالا کی طرف لے چلے، اور وہاں مختلف طبقات سماوی میں مختلف جلیل القدر انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوئی. آخرکار آپ انتہائی بلندیوں پر پہنچ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے، اور اس حضوری کے موقع پر دوسری اہم ہدایات کے علاوہ آپ کو 5 وقتہ نماز کی فرضیت کا بھی حکم ملا. اچھا پیاری بہنوں، ایک اور بات ذہن نشین بالکل رکھنی چاہیے. مطلب ظاہر ہے ہمارا اس پر ایمان ہے، لیکن لوگ جب ہم سے کسی وقت اگر آ کے کوئی اس طرح کی بات کریں تو ہمیں یہ بات بالکل معلوم ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کے ساتھ جو واقعہ معراج ہوا تھا یہ کوئی خواب نہیں تھا، یہ کوئی کشف نہیں تھی، بلکہ یہ بالکل ایک فزیکل جرنی تھی جو اللہ کے نبی نے جو ہے وہ اپنے بستر سے لے کر جو ہے وہ عالم بالا تک کا جو سفر تھا، جس کو ہم مختلف سٹیجز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. اور پھر ساتھ میں یہ بات بھی ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ آج کا انسان اپنی فزیکل لاس کی وجہ سے بہت ساری جس کا اس کو علم ہو گیا ہے، بہت ساری ایسی چیزوں کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب آج کی زندگی میں بھی ہمارے پاس جنت، جہنم اور دوسری جو چیزیں ہیں، زندگی کے بعد کی موت، اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے. لیکن اگر ہم ایمان لانے والے ہیں تو ہمیں اللہ کی بات پر یقین کرنا ہے غیب کے ساتھ، اور اس پورے اعتماد کے ساتھ کہ اللہ جو بات ہم سے کر رہا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے اور وہ اسی طرح سے ہونی ہے. جس طرح آج سے 1400 سال پہلے والے انسان کے لیے اس بات پر جو ہے وہ کے بارے میں سوچنا کہ کوئی ایسی بھی چیز ہو سکتی ہے کہ جس پر بیٹھ کر انسان اتنی تیزی کے ساتھ ایسا سفر کر سکتا ہے، اور آج کے انسان کا یہ کہنا ہے کہ ہاں یہ ایک پاسبلٹی ہے، اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. فزیکل لاز جو ہے ہمیں اس بات کو ڈٹرمن کراتے ہیں کہ ہاں ایسا کام ہو سکتے ہیں کچھ خاص سچویشنز میں. آج ہم مختلف چیزیں پڑھتے ہیں، ہم مختلف قسم کے ایئر کرنٹس پڑھتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ اس کی پاسبلٹی ہے. تو جس طرح اب ہمیں اتنا علم ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ یہ بات بھی بتا رہا ہے کہ تمہیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اس مقصد کے ساتھ کہ
تم اللہ کی اطاعت کرو گے اور کل کو تمہیں آخرت کے دن میں کھڑے ہونا ہے، قبر میں جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ تم کو اسی فزیکل فارم میں لے کر کھڑا کرے گا اور وہاں تم سے تمہارے ساتھ جو ہے وہ انصاف ہوگا۔ اچھا، اب یہ تو سورہ بنی اسرائیل کا آغاز تھا جو کہ واقع معراج کے لحاظ سے تھا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ اب بنی اسرائیل سے بات کرے گا، تو تھوڑا سا یوں محسوس ہوتا ہے کہ کیا کنیکشن کیا ہے۔ تو کنیکشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو معراج پر لے جا کر وہ ساری حقیقتیں دکھائیں اور پھر لوٹا کر نبی کے ان جیسوں کو کفار مکہ کے پاس لے کر آیا، اور اللہ تعالیٰ اب یہ کہہ رہا ہے کفار مکہ سے کہ اب اگر تم نے اس نبی کی بات نہیں مانی تو یاد رکھو کہ بنی اسرائیل نے بھی نبی کی بات نہیں مانی تھی، اور پھر ان کے اوپر ان کے ساتھ کیا کیا ہوا نا۔ اچھا، اب ہم اس کو پڑھتے ہیں آگے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا۔ اللہ تعالیٰ کا جو اسم ہے وکیل، وہ اس سورہ میں مختلف جگہ پر آیا ہے اور اس کو انشاءاللہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے۔ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر تنبیہ کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں عظیم فساد برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ آخر کار جب اس میں سے پہلی سرکشی کا موقع آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زوراور تھے، اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا تھا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی۔ دیکھو، تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی، اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابقہ روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے، اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے۔ عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی جو پوری تاریخ ہے، اس کی جو چار ادوار ہیں، ان کو ان آیات میں سمیٹ کر جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ آپ کو میرے برق کے پلٹانے سے اس بات کا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ان آیات کا، ان میں جو مضمون آیا ہے اس کی کتنی تفسیر ہے۔ میں آپ میں سے ہر ایک کو ہی کہوں گی کہ آپ سب جو ہے، آپ لوگوں کے پاس جو تفسیریں ہیں، تفہیم القرآن ہے، تدبر قرآن ہے اور دوسری تفاسیر ہیں، ان آیات کا جو ہے تفصیل پڑھیں، اور ہمیں ایک مسلمان کی حیثیت سے بنی اسرائیل کی تاریخ کے ان چاروں ادوار کے بارے میں بہت اچھی اسٹڈی ہماری ہونی چاہیے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ بنی اسرائیل کے اوپر کون کون سا وقت نازل ہوا اور ان کی کیا وجوہات رہیں۔ مختصراً صرف بات آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں، دورہ قرآن پہ سے گزر رہے ہیں اس لیے ہم لمبی بات نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نوح علیہ السلام کی اولاد تھے، اور نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی پہ ان کی جو 3 بیٹے مسلمان بیٹے تھے، سام، حام اور یافس، انہی کی اولاد جو ہے پھر آگے بڑھی۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ حضرت سام کی اولاد میں سے تھے، اور اس کے بعد پھر بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام، یعنی اب آپ دیکھیے بنی اسرائیل کی تاریخ ظاہر موسیٰ علیہ السلام سے جڑی ہوئی ہے۔ 1420 جو ہے بفور کرائسٹ، موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنی قوم کو فرعون سے آزادی دلا کر لے کر نکل گئے۔ طور سینا کی وادی میں جو ہے پھر تورات موسیٰ علیہ السلام کو ملی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے اس بات کی جو ہے وہ اپیل کی کہ تم میرے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرو۔ وادی سینا میں جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس جنگ سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو 40 سال تک اسی وادی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جس کے دوران موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام انتقال کر گئے، پھر مختلف بنی اسرائیل کے اور انبیاء آئے، اور اس صحرا کی مشقت والی زندگی کو جھیل کر جو بچے جوان ہوئے تھے، پھر ان کے اندر ایمان اس طرح مضبوط ہوا، اور انہوں نے، یعنی وہ صحرا میں پلی قوم جو ہے وہ جہاد کے لیے تیار ہوئی، اور یوشع بن نون کے ساتھ جو ہے، جن کو خلیفہ اول بھی کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل کا خلیفہ اول کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ بنی اسرائیل نے جنگ لڑی، اور جو ہے جیریکو جو ہے اس کو فتح کیا، اس کے بعد فلسطین کو فتح کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بنی اسرائیل کی حکومت جو ہے وہ وہاں پر بنی۔ ساتھ میں آگے پھر جو ہے
جو نبی سمیول نبی تھے ان کی تاریخ ہمیں ملتی ہے. اس کے بعد طالوت جو ہے ان کی تاریخ ہمیں ملتی ہے. پھر داؤد علیہ السلام جو ہے انہوں نے 40 سال حکومت کی. پھر سلیمان علیہ السلام نے 40 سال حکومت کی. اور اس کے بعد جو ہے سلیمان علیہ السلام کے بیٹوں کے پاس یہ چیز آئی, اور اس کے بعد پھر یعنی ہمیں یہودا جو ہے اور ان کی جو ہے جو ان کے بیٹے تھے ان سے پھر آگے جو ہے بنی اسرائیل جو ہے وہ کنٹینیو ہوئی. عزیز بہنوں, یہ بنی اسرائیل کی زندگی کی مطلب بنی اسرائیل کی زندگی کی جو عروج و زوال کی داستانیں ہیں نا, ان میں جو ہمیں جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جن خرابیوں کی وجہ سے ہمیشہ ان کے اوپر زوال آیا, اس میں جو بڑی بڑی خرابیاں تھیں ان میں سے ایک جو ہے وہ بت پرستی تھی. یہ بت پرستی انہوں نے فزیکل بت بنا کے بھی کی اور اسپرچول بت بنا کے بھی کی. اب ہمیں اپنے جائزے کو رکھنا ہے کہ ہمارے پاس کون کون سے فزیکل بت ہیں اور ہمارے پاس کون کون سے ایسے بت ہیں جن کو ہم نے اپنے دلوں میں بنا کر بٹھا لیا ہے. پھر ساتھ میں دنیا پرستی, جس طرح امت مسلمہ دنیا پرستی میں جو ہے وہ انوالوڈ ہے, بنی اسرائیل کا بھی یہی معاملہ تھا. اور پھر ساتھ میں یہ معاملہ بھی کہ انہوں نے بھی اپنی شریعت کو مذاق بنایا تھا. یعنی جس طرح آج امت مسلمہ کا معاملہ ہے کہ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے بھی آزادی چاہیے اور اولیاء سے بھی آزادی چاہیے اور اس سے بھی چاہیے, مسلمان رہ کر ہم جب یہ کام کرتے ہیں, شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں, تو یہ جو ہے وہ زوال کا جو ہے پیش خیمہ ہے. ایسے اعمال جو ہے وہ زوال کا پیش خیمہ ہے. یہ کام بھی بنی اسرائیل نے کیا, پھر ان کو ختم کیا گیا. پھر جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں ایسے وقت آئے ہیں کہ جب جیروسلم جو ہے جو ان کا کیپٹل تھا پورا, اس کو جو ہے وہ مطلب مسمار ہو گیا, ختم ہو گیا. تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ 6 لاکھ یہودی جو ہے وہ قتل کیے گئے اور 6 لاکھ یہودیوں کو جو ہے قید کر کے ان کی اوپر جو حملہ کرنے والے لوگ تھے وہ لے کر چلے گئے. ہیکل سلیمانی جو ہے وہ اس کو مسمار کر دیا گیا. یہ بھی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ 125 سال کی کیپٹیوٹی تھی, مطلب غلامی تھی جس کے اندر یہ لوگ چلے گئے. اس کے بعد جو ہے جو نبی ہیں عزیز جو ہے وہ جو ہے اسلام کی دعوت لے کر آئے, اور انہوں نے جو ہے اس وقت کا جو ایران کا جو خسرو تھا اور جو کہ ایران اور عراق کا بادشاہ تھا, اس کے پاس جا کر انہوں نے جو ہے پھر بنی اسرائیل کو, بنی فلسطین میں جو بنی اسرائیل تھی ان کے لیے بات کی کہ ان کو میرے ساتھ جانے دو رہا. اور یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ 125 سال کا وقت ایسا گزرا جب یہ جیروسلم جو ہے وہ بالکل اجڑا پڑا رہا, نہ کوئی یہاں پہ نہیں تھی. اور خود حضرت عزیز کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کے ساتھ جو معجزہ ہوا کہ وہ 100 سال تک سلائے گئے تھے, اور اس کے بعد پھر ان کو اٹھایا گیا. پھر وہ یہ ساری ریفارمز لے کر آئے, اور اس ریفارمز میں سب سے بڑی ریفارم یہ تھی کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو توبہ کی طرف بلایا, اور بنی اسرائیل نے اس وقت اپنے گناہوں کا اقرار کیا, ریئلائز کیا, اپنی غلطیوں کا اقرار کیا, اپنے آبا کی غلطیوں کا اقرار کیا, اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک سلطنت جو ہے وہ قائم کی نا. اس کے بعد وہ فلرش کیے, بڑھے, آگے بڑھے, لیکن پھر ان کا ڈاؤن فال جو ہے وہ یونانیوں سکندریوں کے ہاتھوں آیا, پھر سلوکوں کے ہاتھوں آیا, پھر رومنز نے ان کے اوپر جو ہے وہ حکومتیں کی نا. اور جو ہے مطلب اس پورے دوران میں جو بھی ان کا معاملہ رہا, یعنی بنی اسرائیل نے پھر عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ان کے اندر پیدا ہوئے, اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو انہوں نے معاملہ کیا, اور اس کے بعد جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ 1400 برس حکومت ان کے پاس رہی. 3 کتابیں ان کے پاس نازل ہوئیں, تورات, زبور اور انجیل. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہ بات کہی تھی کہ تم کو ہم نے سارے جہانوں والوں میں سے نکال کر سلیکٹ کر کے جو ہے وہ فوقیت دی. لیکن اس کے بعد اللہ کی نافرمانی ان کو کہاں لے آئی کہ پھر یہ مدینہ کے آؤٹ اسکرٹس میں جو ہے وہ چھپ کر اور کہیں اور دنیا میں جو ہے وہ بالکل یعنی اسپریڈ آؤٹ ہو گئے, کوئی حیثیت نہیں باقی رہی, ان کی کوئی طاقت نہیں رہی, اور ان کو اس طرح کی زندگی گزارنے کو ملی. اب ہم اس بنی اسرائیل کی تاریخ تو جو ہے ظاہر کنٹینیو ہے, کیونکہ بنی اسرائیل اب بھی ہیں, آج بھی موجود ہیں, لیکن اب ان کی تاریخ کا کیا ادوار ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دنیا میں تشریف لے آئے, اللہ کے نبی کی دعوت اب ان کے سامنے آ گئی. جو آخر میں ہم نے بات پڑھی ہے اس میں یہ بات آئی ہے کہ اب اگر تم نے اس نبی کے
ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو پہلے انبیاء کے ساتھ کیا تھا، تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا. لیکن یہاں پر ہمیں تھوڑی سی دیر کے لیے اپنی تاریخ کا بھی تھوڑا سا جائزہ لے لینا چاہیے کہ پچھلے 1400 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سے ہم نے کیا کیا. عربوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی امت کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ہم نے دنیا میں تم بہترین گروہ ہو جو نکالے گئے ہو اس بات کے لیے کہ تم لوگوں کو جو ہے وہ نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو نا. جب ہم نے یہ کام کیا، ہماری طاقت جو ہے وہ اسٹرانگ رہی، ہماری طاقت جو ہے وہ بڑھتی رہی، ہم اسٹرینتھ کے ساتھ جو ہے انسانوں کے اوپر حکومت بھی کرتے رہے اور انسانوں کے ساتھ بہترین معاملے بھی کرتے رہے. جب ہماری یہ حکومتیں جو ہے وہ بادشاہتوں میں تبدیل ہو گئی، اور جب ہم نے جو ہے انسانوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ چھوڑ دیا اور اپنے جاہ و جلال کے اور اپنی سلطنتوں کے اور اپنی آسائشوں کے اور اپنے محلوں کے جو ہے وہ شہدائی بن گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کی بھی پٹائی کروائی. اور کس نے ہمیں پیٹا؟ کروسیڈرز نے آ کے ہمیں پیٹا، ہلاکو خان نے ہمیں پیٹا. اس کے بعد اور بھی بہت سا یہ تو موٹی موٹی چیزیں ہیں جو ہمیں ریلیٹڈ ٹو آور تاریخ، ہماری ساؤتھ ایشین مسلمانوں کی تاریخ سے چونکہ زیادہ کنیکٹڈ ہیں، اس سے ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ترکوں کے ذریعے مسلمانوں کو جو ہے یعنی ہلاکو خان ہی کی جو اولاد ہے وہ مسلمان ہو گئی، اور پھر ترکوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ کے صورت میں جو ہے مسلمانوں کو ایک حکومت عطا کی کہ جب تک وہ حکومت قائم رہی مسلمان جو ہے وہ ان کی ایک حیثیت رہی. اس کے بعد یہ جو کلونیل پاور آیا جس نے ملکوں میں انسانوں کو تقسیم کر دیا اور مسلمانوں کی طاقت کو بھی ختم کر دیا. اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم بھی اسیریوں کی زندگیوں میں ہیں، یعنی اگر ہمارے پاس کچھ آزادیاں بھی ہیں تو وہ آزادیاں بھی ہماری بڑی لپٹی ہوئی ہیں، اور بنی اسرائیل بھی جو ہے وہ مختلف قسم کے حالات سے گزر کر اب دنیا میں موجود ہے. لیکن کس طرح سے ہے اس کا ان سب چیزوں کا جائزہ بھی انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے سورت پڑھتے جاتے ہیں اپنا اور بنی اسرائیل کا ہم جائزہ جو ہے وہ لیتے جائیں گے. ہر بار جب ہم انسانوں نے ایمان لانے والوں نے، چاہے وہ بنی اسرائیل کے ایمان لانے والے ہوں، چاہے وہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لانے والے ہوں، جب لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، جد و جہد کی کام کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انسانوں کو کے ساتھ معاملہ کیا کہ ان کو مال اور اولاد کے ساتھ ہماری مدد کی اور ہماری تعداد کو بڑھایا. جب ہم نے اپنے آپ کو راضی کیا اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے کے لیے، اللہ کے راستے میں مشکل اٹھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہماری جو ہے وہ ہمارے لیے انسانوں کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کی. اب آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. یعنی بنی اسرائیل کی 2000 سال کی تاریخ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اب یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رحمت میں داخل ہونا ہے تو اس قرآن کو مان لو. اس قرآن کو مانے بغیر کوئی تمہاری نہ تمہاری دنیا مل سکتی ہے نہ تمہیں آخرت مل سکتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کر لیں گے انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانیں گے انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب جو ہے وہ مہیا کر رکھے. عزیز بہنوں، دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہا ہے کہ قرآن کو اللہ کی کتاب مان لینے کے بعد بھلے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے. عمل کی خرابی جب جو ہے ہمارے اندر داخل ہوگی، عذاب آخرت کے ہم جو ہے وہ مستحق ہوں گے. دنیا میں بھی ہمیں عذاب ملے گا اور عذاب آخرت کے بھی مستحق ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے دنیا کے عذاب سے بھی بچائے اور آخرت کے عذاب سے بھی بچائے. اچھا پیاری بہنوں، ہم جو ہے نا اب آگے جو ہے بڑھنے سے پہلے جو ہے بس ایک آخری کمپیریزن اپنا اور بنی اسرائیل کا رکھ لیتے ہیں، اور وہ اس حیثیت میں کہ جو ہے ہم یہ تاریخ بنی اسرائیل کی اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ ہمیں کوئی قصہ سنایا جا رہا ہے اور وہ قصہ سن رہے ہیں، اور ہم اس بات پر خوش ہو رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے نیست و نابود کیا، اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا انہیں. ہم مسلمان کا معاملہ کیا ہوتا ہے جب وہ قرآن پر سے گزرتا ہے اور اس کو کوئی قصہ سنایا جاتا ہے، اس کو کوئی پچھلے قوموں کی تاریخ سنائی جاتی ہے، وہ قومیں جو تباہ ہو کے ختم ہو گئی یا وہ قومیں جو تباہ ہوئی اور ابھی بھی باقی ہیں، انسان عبرت لیتا ہے. مسلمان جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ عبرت لیتا ہے. اب ہمیں مجھے اور آپ کو یعنی بنی اسماعیل ہم اور بنی اسرائیل اس وقت یہ دونوں قومیں جو ہے دنیا میں موجود ہیں، اور پچھلے 100 سال کا جو عرصہ ان دونوں قوموں پر گزرا ہے ان میں
معاملات ایسے ہیں کہ بنی اسرائیل اپنے بہت زیادہ زوال کے بعد پھر دوبارہ سے کھڑے ہو رہے ہیں پچھلے 100 سال میں، اور بنی اسماعیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو 1400 سال کی امت ہے، امت مسلمہ ہے، جس میں اس نے عروج کے دن بھی دیکھے اور پھر اب زوال کے دن دیکھ رہے ہیں، ہم دونوں کا معاملہ یہ ہے کہ دونوں طاقتیں جو ہے دونوں قوموں میں جو ہے وہ اپنا سر جو ہے وہ دوبارہ اٹھا رہی ہیں۔ اگر ہم نے اپنا سر اسلام کے ساتھ اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی 1 صدی میں ہمارے درمیان سے ایسی رینائنسز کی، ہماری یعنی مسلمانوں کی ریوائول کی ایسی تحریکیں کھڑی کی ہیں کہ جنہوں نے آ کر مسلمانوں کو جو ہے وہ جگایا ہے، مسلمانوں کو یہ بتایا ہے کہ تم کیا تھے، تمہارے آبا کیا تھے اور تم کیا ہو، اور جو ہے مطلب اس میں ہمیں مختلف نام ملتے ہیں، ہمیں ان ناموں کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ کون کو وہ جو ہے مشرق میں بھی وہ طاقتیں پیدا ہوئی ہیں، عربوں میں بھی وہ طاقتیں پیدا ہوئی ہیں، سب کانٹیننٹ کے لوگوں میں بھی وہ طاقتیں پیدا، ایون مغرب میں بھی وہ طاقتیں پیدا ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ ساتھ میں جو ہے بنی اسرائیل بھی ہے کہ جن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بھی دوبارہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ ہمارے سامنے ان کی بھی تاریخ ہے کہ 1917 میں کیا ہوتا ہے، پھر 1939 میں 1949 میں کس طرح اسرائیل جو ہے وہ بنتا ہے، پھر 1967 میں وہ کس طرح اپنی چیزیں کو بڑھاتا ہے، اور اب آپ دیکھیے کہ حال یہ ہے کہ وہ فلسطین کے جس کا ایک جو ہے انہوں نے ایک حصہ حاصل کیا تھا بڑا اپنا مال اور اپنی دولت اور اپنا سونا دے کر، وہ اب کہاں، وہ اس کی حیثیت کیا رہ گئی ہے، اور ان کا اپنا مقام کتنا بڑا ہوتا جا رہا ہے، اور اب ان کے عزائم کس طرح سے ہیں، اور وہ کس طرح اپنی میپ کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں، اور کس طرح اس پہ چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں۔ ہمیں اب کیا کام کرنا ہے پیاری بہنوں کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے سامنے آج تاریخ کے اس وقت میں، آج کی تاریخ میں اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے سامنے اس بات کو لے کر آ رہا ہے کہ اس قرآن کو، یہ جو قرآن ہے یہ سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور جو لوگ اس کو مان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہی کو بھلائی کی بشارت دے رہا ہے۔ تو اگر ہم بنی اسماعیل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس بات کو مان لیں گے، اور ہم اپنی سابقہ حیثیت میں ایمان لانے والے، جدوجہد کرنے والے، اللہ کے راستے میں مشکل اٹھا کر صبر کرنے والے، اور اللہ ہی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھنے والے بنیں گے، تو یقیناً باقی تمام قوتیں، طاقتیں، چاہے وہ کتنی ہی اس وقت ہمیں لگ رہا ہو کہ بڑی زبردست ہوتی جا رہی ہیں اور ان کی بڑی گمبھیر پلاننگ ہے اور وہ مسلمانوں کو ختم کر رہی ہیں اور تکلیف میں رکھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بشارت دے رہا ہے، لیکن اس کے لیے بہرحال ہمیں جو ہے وہ اپنے عمل کی خرابی کو دور کرنا ہوگا اور سیدھے راستے پر آنے کی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پیاری بہنوں، انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دعائے استغفار ہمیں سکھائی ہے نا، اس میں جو ہے دعائے استخارہ جو ہمیں سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو خیر ہے میرے لیے وہ مجھے عطا کر دے، اور یہ چیز جو میں تجھ سے مانگ رہی ہوں جس میں خیر نہیں ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے بچائے رکھ، اور میرے لیے خیر اور بھلائی مقدر فرما جہاں کہیں بھی، اور پھر مجھے اس پہ راضی اور یکسو بھی کر لے۔ تو ایمان لانے والا اس طرح اللہ سے دعا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان جنرل انسانوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے۔ انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ دیکھو ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو۔ اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھا ہے۔ ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے، قیامت کے روز ہم ایک نوشتے سے اس کو نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ پڑھ اپنا نامہ اعمال آج اپنا حساب لینے کے لیے تو خود ہی جو ہے وہ کافی ہے۔ جو کوئی راست اختیار کرے گا، اس کی راست روی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو گمراہ ہے تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق اور باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغمبر نہ بھیج دیں۔
پیاری بہنوں، یہ رات اور دن کی مثال دینے کے بعد اللہ تعالیٰ جو یہ بات کرتا ہے نا کہ ہم نے جو ہے وہ ہر انسان کا جو ہے مطلب ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر رکھا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر انسان کا شگون اس کی گنے میں ہے، یعنی اس کی خوش قسمتی اور اس کی بدی، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے کہ جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں کس طرف لے کر جاتی ہیں؟ اس طرف لے کے جاتی ہیں کہ اللہ نے حق کو بالکل واضح کر دیا ہے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم اس وقت تک نہیں تم سے بات پوچھیں گے جب تک کہ ایک پیغام پہنچانے والا تمہارے درمیان نہیں آ جائے گا۔ اب وہ پیغام پہنچانے والا پہلے وقتوں میں اللہ کے نبی ہوتے تھے، اور آج ہی اللہ کی کتاب ہے جو ہم تک اللہ کا پیغام پہنچا رہی ہے۔ کیا پیغام پہنچا رہی ہے؟ حق بالکل صاف ستھرا ہے، نظر آ رہا ہے، اپنی مرضی سے اس کو اختیار کر لو۔ باطل بھی بالکل کلیئر ہے، وہ بھی نظر آ رہا ہے، اپنی مرضی سے اس کو چھوڑ دو۔ کنٹینیوس اسٹرگل کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم کو جو ہے وہ کامیابی دے گا نا۔ یعنی جو تمہیں جنت بنانی ہے، اللہ کے پاس جو مقام بنانا ہے، جو ابدی زندگی حاصل کرنی ہے، اس کے لیے تمہیں خود اسٹرگل کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس نے بندے کو بھیج دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ سارے بندوں کو جو ہے وہ لاٹھی کے ساتھ ٹھیک کر کے سب کو مسلمان بنا دے گا، اور جو ہے نہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرنا ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی کوئی ذمہ داری لی ہے کہ وہ دنیا سے سارے کافروں کو ختم کر دے گا اور مسلمانوں کو جو ہے وہ بچا دے گا اور مسلمانوں کو دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ دونوں قوتیں جو ہے یہ بالکل جس طرح رات اور دن ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، یہ دونوں قوتیں ساتھ ساتھ چلیں گی۔ اب تمہاری اپنی سمجھداری یہ ہے کہ تم اپنا وزن کس کی طاقت کے ساتھ جو ہے وہ ڈالو۔ جب ہم کسی بستی کو اب بڑی امپورٹنٹ باتیں آ رہی ہیں، یعنی وہ چیزیں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ تو ہم جاتے غلط راستے کی طرف ہم جاتے کس طرح سے ہیں۔ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپا ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں۔ تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ان جنرل پیاری بہنوں، معاشروں کو جو ہے جو چیز جو ہے وہ تباہی کی طرف لے کے جاتی ہے وہ اس کی ایلیٹ کلاس ہوتی ہے۔ جب یہ ایلیٹ کلاس بگڑ جاتی ہے اور یہ طبقہ جو ہے وہ کرپٹ ہو جاتا ہے، اور اسی طبقے کے بعد انسانوں کا اقتدار جو ہے وہ اس کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ قوموں پر نازل ہوتا ہے نا۔ اور آپ یہ بات اس کو ذرا مطلب احساس کریں اس بات کا۔ یعنی آج سے کچھ دن پہلے ہی کی بات ہے نا کہ جب ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ میری بیٹی نہ ہوتی تو میں اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیٹنگ کرتا نا۔ تو جب معاشروں کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ اس کے جو بڑے بڑے ہیں ان کی اخلاقی کیفیت یہاں پہنچ جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان قوموں کو جو ہے وہ ہلاک کر دیتا ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ ہم ارادہ، جب ہم کو ارادے کا مطلب اللہ کے پاس تو سب کچھ، اللہ کو تو سب کچھ پتا ہے کہ کون کب کیا کرے گا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہوگا۔ لیکن بات یہی ہے کہ بس اللہ سے ہمیں اس بات کے لیے ڈرنا چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو کہ جن کی وجہ سے جو ہے وہ قوموں کے اوپر جو قوموں کی زوال کا جو ہے وہ باعث بنے نا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو کوئی عاجلہ کا خواہش مند ہو اسے ہم دے دیتے ہیں جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں، پھر اس کے مقصوم میں جہنم لکھ دیتے ہیں جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر۔ اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے صحیح کرے جیسے کہ اس کے لیے صحیح کرنی چاہیے، اور ہو وہ مومن، تو ایسے ہر شخص کی صحیح مشکور ہوگی۔ ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامان چیز دیے جا رہے ہیں۔ یہ تیرے رب کی عطا ہے اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں۔ مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ عاجلہ جو ہے یوزولی جو ہے وہ جلدی ملنے والی چیز کو کہتے ہیں، اور قرآن میں عاجلہ زیادہ تر جو ہے وہ دنیا کے لیے استعمال کیا گیا ہے نا۔ اور عاجلہ کے جو مطلب ہیں ان میں دولت، شہرت، اقتدار، یہ ساری چیزیں بھی ہیں۔ ادنا اور دنیا یہ بھی جو ہے نا یہ اسی کے مطلب میں آتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جو دنیا کا خواہش مند ہے ہم اسے دنیا میں دے دیں گے، اور جو دنیا کا خواہش مند ہے، جو آخرت کا خواہش مند ہے، دنیا جتنی ملنی ہے دونوں کو ملے گی۔ لیکن بات کیا کہہ رہا ہے؟ اور جو آخرت کا خواہش مند ہو، لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ میں دنیا میں رہ رہی ہوں لیکن خواہش میں، اور دنیا کی خواہشات کو بھی میں انٹرٹین کر رہی ہوں، ظاہر ہے دنیا میں بھی میرا گھر ہے، بچے ہیں، چیزیں ہیں، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ آخرت کی کامیابی ملے، اور پھر اس خواہش کو
پورا کرنے کے لیے میں صحیح کر رہی ہوں، جدوجہد کر رہی ہوں، اسٹرگل کر رہی ہوں ویسی جیسے کہ ریکوائرڈ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسے مومن کی ساری صحیح جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کوششیں قبول بھی کرے گا اور جو ہے اپنے پاس قبول بھی کرے گا نا. اللہ تعالیٰ جس کا مشکور ہو جائے کیا ہی کہہ رہے ہیں نا. اور ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ معاملہ تم میرے ساتھ بنا سکتے ہو. چلیں پیاری بہنوں اب آگے بڑھتے ہیں، اور یہ وہ آیات ہیں جن کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ یہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر جو تورات کی تعلیم کا نچوڑ ہے، یعنی یہ بات حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ آیات جو ہیں یہ تورات کی تعلیم کا نچوڑ ہیں. اور جس طرح سورہ انعام میں ہم پڑھ کر آئے ہیں یہاں پر انہی آیات میں کو مزید میں ایڈیشن ہے، اور یعنی ہم ان کو موسیٰ علیہ السلام کی 10 کمانڈمنٹس جو ہیں ان سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. اور یہی جو ہے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ تمام انبیاء کے لائی ہوئی تعلیمات جو ہے وہ ایک ہی ماخذ سے ہیں، اور ان سب میں کے اندر جو ہے صرف زمانے اور حالات کے لحاظ سے کچھ چیزیں مختلف ہیں. تو کانسٹیٹیوشن ہے اسلام کا، اسلامی منشور ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو بات کر رہا ہے وہ یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنائے ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار رہ جائے گا. یعنی عزیز بہنوں تمام ڈائٹیز مطلب جو بھی یعنی رب الہ اور تمام الہیت نا ہر چیز کا اختیار جو ہے ہر طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا رب ہے. اس بات کا ہمیں اقرار کرنا ہے. خیر الذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ اخلاص، یعنی کلمہ اخلاص کے زبان سے ادا کرنے کے بعد ہمارا پورا انٹائر پیراڈائم شفٹ جو ہے نا زندگی کا جو ہے نظریہ تبدیل ہو جائے گا. اور اس نظریے کے تبدیل ہونے کے بعد جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اللہ کا بندہ بھی بنے گا. اپنی اس کے پاسپورٹ کے خانے میں بھی جو ہے یہ بات لکھی جائے گی کہ یہ مسلمان ہے، اور اس کی زندگی کے ہر خانے میں بھی وہ اس بات کو لکھنے کی کوشش کرے گا کہ میں جو ہے وہ اللہ کا بندہ ہوں نا. یعنی اور یہ دیکھیں یہ جو کارڈ ہے نا، یعنی ہم یہ بات کتنی دفعہ پڑھ کر آئے ہیں کہ جس کے پاس جو ہے وہ توحید ہوگی اللہ تعالیٰ یعنی جہنم کی آگ سے بھی جو ہے اس کو نکال لے گا نا. یا اس کا اللہ کے ساتھ جو ہے اس کے الہ اور رب ہونے کا جو اقرار ہے وہ اس کے لیے آگ کو حرام کر دے گا. لیکن ساتھ بات یہی ہے کہ اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہوگی. یعنی جب زندگی گزاریں گے اور مرتے دم تک اس بات کی گواہی دیں گے کہ نہیں ہے کوئی معبود ہمارا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں سوائے اللہ کے، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جس وقت اٹھائے گا ہمیں دوبارہ جو ہے زندگی ملے گی تو اس شہادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائے گا. اور پھر دیکھیں آگے بات یہی ہے، مطالبہ ہی کیا ہے؟ یہی ہے تیرے رب کا نے فیصلہ کر دیا ہے اس بات کا کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو گے مگر صرف اسی کی نا. اس کے بعد دیکھیے عزیز بہنوں اللہ تعالیٰ قرآن میں اب تیسری دفعہ جو ہے اپنے جو ہے حق کے بعد یعنی اپنی عبادت اور اپنی الہیت کے قانون کے بعد جس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ یہ کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر آئیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کا جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو، اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا. تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. اگر تم صالح بن کے رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصوروں پر متنبہ ہو کر زندگی کے رویے کی طرف بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں. عزیز بہنوں دیکھیے یہ بات ہمارے جو ہے مشاہدے میں ہے، ہم اس بات کو پریکٹس کرتے ہیں، ہم اس بات کو دیکھتے ہیں بہت ہی بہترین طور پر کہ انسان کے بچے کو اللہ تعالیٰ نے جس کشش کے ساتھ پیدا کیا ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ آدمی اپنا بچہ تو پال ہی لیتا ہے، دوسروں کو بچوں تک کو پال لیتا ہے. ہم اپنے بھائی بہنوں کے بچوں کو پال لیتے ہیں، ہم کسی یتیم بچے کو پال لیتے ہیں، سینے سے لگا کر رکھتے ہیں. یعنی بچے کو پالنا، اولاد کو پالنا ایک خوشگوار ایکسپیرینس ہوتا ہے، لیکن یہی کام جب بوڑھے ماں باپ کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، جب وہ بچے بن جاتے ہیں
اور ان کے سامنے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ نرمی اور رحم کے ساتھ جھکے رہو، یعنی ادب کے ساتھ. اور اس نرمی اور رحم کے ساتھ جھکے رہنے میں یہ بات ضرور شامل ہوگی کہ والدین ہوں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، ضد کرنے پہ آ جائیں گے، ان کی اپنی ضدیں ایسی ہوں گی جو ان کے اپنے لیے نقصان دہ ہوں گی. آدمی کو سمجھانا ہوگا. میرے سامنے ایک بھائی کی مثال ہے، مجھے ہمیشہ بہت ہی محبت آتی تھی ان کے اس اسٹائل کو دیکھ کے. ان کی والدہ جو ہے وہ کھانا کھانے سے انکار کر دیتی تھی، تو وہ کہتے تھے بس آپ جب تک کھانا نہیں کھائیں گی میں بھی نہیں کھاؤں گا. اور وہ دونوں اماں بیٹے کے درمیان جو ہے وہ ایک بحث ہوتی رہتی تھی کہ جب تک وہ کھانا نہیں کھاتی تھی وہ بھی کھانا نہیں کھاتے تھے. تو یہ معاملہ تو ظاہر ہے ماں باپ کے ساتھ کرنا ہوگا. مطلب اس میں بھی جو ہے جھک کر رہنا ہے، نرمی کے ساتھ رہنا ہے، ترش نہیں ہونا ہے، غصہ نہیں کرنا ہے. ان کو کوئی بات سمجھانی ہے تو اس طرح کے بالکل کندھے جھکے ہوئے ہونا. اور یہ جو اف ہے وہ یہ کہ کبھی ان کو اس بات کا احساس نہ دلایا جائے، کبھی ان کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ وہی بچہ کہ جس کو ہم نے پالا پوسا. اور یہ معاملہ جو ہے نا ہمیں بہرحال والدین کے ساتھ ہمارے لیے فرض ہے، لیکن ان تمام رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہے یا ان تمام لوگوں کے ساتھ بھی ہے کہ جنہوں نے ہمیں بچپن میں رحمت اور شفقت سے پالا. اور میں تو یہ کہتی ہوں پیاری بہنوں کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو 20-21 سال میں جو ہے وہ شادیاں کر کے جو ہے اپنے سسرالوں میں آ گئے. اور ہمارے ساس سسر نے بھی ہمیں پالا ہے نا. یعنی ہم جس عمر میں جن عمروں میں جو ہے اپنے سسرال آ گئے، ہم کوئی بڑے سمجھدار اور بڑے ذہین اور بہت ایسے نہیں تھے کہ جنہیں ہمیں دنیا کی چیزیں معلوم ہو گئی ہوں اور ہمیں دنیا کو پرتنا آ گیا ہو. انہوں نے ہمیں دنیا کو پرتنا سکھایا. تو جب بھی یہ بات ہے نا، یہ والی دعا خاص طور پہ کہ جو ہے جو ہم یہ دعا کریں کہ پروردگار ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت سے ہمیں بچپن میں پالا، یہ ان سب لوگوں کے لیے کہ جو ہمارے ماں باپ ہیں یا ہمارے ماں باپ جیسے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم صالح بن کر رہو گے تو ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصوروں پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آتے ہیں. کتنا مہربان رب ہے. پھر تیسری بات اللہ کہتا ہے رشتہ داروں کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو. اور آپ دیکھیے کہ اسلام کا مطالبہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص ان سب انسانوں کے حقوق اپنی ذات پر اور اپنے مال پر محسوس کرے جن کے درمیان ہم رہتے ہیں. ان کی خدمت کرے تو یہ سمجھتے ہوئے کرے کہ یہ ان کا حق ہے جو وہ ادا کر رہے ہیں، جو ہم ادا کر رہے ہیں، اور نہ کہ یہ کہ کوئی احسان ہے کہ جس کو ہم جو ہے وہ ایکسپریس کریں نا. رشتہ داروں کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو. اور مسافر کے لحاظ سے تو یہ بات ہے کہ اسلامی منشور میں جو ہے یعنی باقی حقوق کے ساتھ ساتھ یعنی جیسے وصیت کا، وراثت، وقف، یہ ساری چیزیں ہیں، یتیموں کے حقوق کی جس طرح حفاظت کی، ہر بستی میں جو ہے ایک اسلامی حکومت کے اندر ایک جس کے اندر اسلامی منشور کے اوپر پابندی ہو رہی ہو، اس میں اس بات کا بھی فیسلٹی پرووائڈ کرنی چاہیے کہ ہر بستی میں مسافر کے لیے ایک مسافر خانہ ہو، یا کم از کم اس کے پاس ایسی فیسلٹی ہو کہ 3 دن تک جو ہے کوئی بھی اگر کسی جگہ انٹر ہوتا ہے تو اس کی ضیافت جو ہے وہ کی جائے نا. پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا جو ہے وہ ناشکرا ہے نا. اس میں دیکھیں ایک چیز تو جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اعتدال کے راستے پر جو ہے رہنے کی جو ہے وہ بارے میں بات ہو رہی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یعنی بڑی نا یہ ایسی حدیث ہے جس پہ آج اکنامسٹ جو ہے نا بیٹھ کر جو ہے وہ بات کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص مال کے بارے میں صحیح پلان کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آدھی حکمت جو ہے وہ عطا کر دیتا ہے. اور پھر یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ تم جب فضول خرچی نہیں کرو گے تو یاد رکھو کہ تم اپنے آپ کو بچا لو گے اس بات سے کہ تم جو ہے وہ شیطان کے بھائی بن جاؤ. اور اس کے جو ایک انڈر لائن میننگ ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان فضول خرچی کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے بھائی سے دور ہو جاتا ہے، یعنی شیطان جو ہے وہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان آ جاتا ہے. فضول خرچی انسان کے اپنے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہے. فضول خرچی کے ساتھ یہ بات بڑی لازم و ملزوم ہوتی ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح کا دکھاوا آ جائے گا
یعنی ہم شادیوں میں فضول خرچی کر لیتے ہیں, ہم اپنی خوشیوں کے موقعوں پر فضول خرچی کر لیتے ہیں, اور اس میں ہوتا یہی ہے کہ جو ہے جس کے پاس نہیں ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے. اور جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب انسان اپنی جو ہے نعمت اللہ نے جو اسے عطا کی ہے اس نعمت کو صحیح طرح سے جو ہے وہ نہیں استعمال کرتا ہے, تو دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناشکری کر رہا ہوتا ہے, اور ظاہر ہے اس ناشکری کی طرف شیطان ہی اس کو لے کر جاتا ہے, اور شیطان اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے نا. اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں, اپنے آپ کو اس بات کو ریئلائز کرائیں کہ دولت میری اپنی نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو اس نے مجھے عطا کی ہے. تو میں جب یہ مجھے عطا ہو رہی ہے, جب اللہ 4 پیسے اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ میں دے رہا ہے, تو میں اس کا شکر ادا کرنے والی ہوں نا, اور اس کو صحیح طرح سے درمیانے راستے میں رہ کر جو ہے وہ برتنے والی ہوں. پھر 5ویں بات اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے پیاری بہنوں کہ اگر ان میں سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں, مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو, تو انہیں نرم جواب دو. نہ اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ. تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے, اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے. پیاری بہنوں, اگر ہم فضول خرچی والی آیت کو اور اس آیت کو ملا کر پڑھیں تو جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ کا باندھنا جو ہے وہ بخل کے بارے میں ہے. تو یعنی نہ تو انسان بخل کرے اور نہ ہی ایسا کھلا چھوڑ دے کہ بالکل ہی فضول خرچی پر آ جائے نا. تو جب ہم ان دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھتے ہیں تو ہمیں صاف طرح سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ آدمی کو کتنے اعتدال کے راستے پر چلنا ہے, کہ نہ وہ بخیل بن کر دولت کی گردش کو ہی روک دے, اور نہ فضول خرچ بن کے اپنی پوری معیشت کو, اپنی معاش کو جو ہے وہ ضائع. یعنی اس کے مطلب جو تفسیر کے جو ہے اس میں جو ہے جو بات مینشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کے برعکس ان کے اندر توازن کی ایسی صحیح حص موجود ہونی چاہیے کہ وہ بجا خرچ سے باز بھی نہ رہیں, یعنی جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کریں, اور بیجا خرچ کی خرابیوں میں مبتلا بھی نہ ہوں. فخر, ریا, نمائش کے خرچ, عیاشی, فسق و فجور کے خرچ, اور تمام ایسے خرچ جو انسان کی حقیقی ضروریات اور مفید کاموں میں صرف ہونے کے بجائے دولت کو غلط راستوں میں بہا دیں, دراصل خدا کی نعمت کا کفران ہے. جو لوگ اس طرح اپنی دولت کو خرچ کرتے ہیں وہ جو ہے وہ شیطان کے بھائی ہیں. ہمیں ان دونوں رویوں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ محفوظ رکھنا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو. اور دیکھیے پیاری بہنوں, قتل اولاد جو ہے نا اس کے بارے میں ہمیں بڑی سنجیدگی سے جو ہے وہ جو ہے بات کرنی چاہیے. وہی بات ہے کہ چونکہ اس وقت ہم دورہ قرآن پر سے گزر رہے ہیں اور بعض بڑی اہم آیات ہیں. میں تو ہمیشہ جب بھی دورہ قرآن کے اوپر سے ہم گزرتے ہیں ہم یہ بات ضرور رکھتے ہیں کہ قرآن کی بعض آیات ایسی ہیں جنہیں ہمیں لکھ کر رکھ لینا چاہیے کہ ہم لیٹر اپنے اس دورہ قرآن کے بعد جب کبھی دوبارہ ہم قرآن کو پڑھیں گے تو ان آیات پر جو ہے ہم مفصل ڈیبیٹ کریں گے, اچھی طرح ان کو ڈسکس کریں گے. تو اولاد کے قتل کو اور کا قتل, اور ہمیشہ اولاد کا قتل جو ہے اس کی بہت بڑی ریزن ایک یہی رہی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو اللہ بچہ بھیج رہا ہے وہ میرے رزق میں سے جو ہے وہ کھائے گا اور میرا رزق جو ہے وہ کم ہو جائے گا, اور اسے افلاس کا ڈر ہوتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہا ہے, پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے رزق کی بات کرتا ہے, بعد میں ہماری. اللہ کہتا ہے اپنے اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو, ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی. یعنی دراصل ان کا دنیا میں آنا ہمارے لیے ہی رزق کے اضافے کا باعث ہوگا. در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے. آج دیکھیے ہمارے پاس ان ممالک کا جو ہے نا پورا جو ہے نا ڈیموگرافی والا جو ڈیٹا ہے نا وہ موجود ہے, جہاں پر لوگوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھ کے اپنی پاپولیشن کو کنٹرول کیا, اور اب وہ دنیا بھر سے لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ آپ آئیے, تشریف لائیے ہمارے ملکوں میں, تاکہ ہمارے ملک اور ہماری ملکوں کی نیشنلٹیز لیجیے تاکہ ہمارے ملک کی آبادی میں اضافہ ہونا اور ہماری ملک کی مین پاور میں اضافہ ہو. تو جب بھی یہ تو ایک بالکل اسٹیبلش فیکٹ ہے بہنوں کہ جب بھی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کاموں میں مداخلت کرتا ہے, ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے
10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد، 100 سال بعد اس کی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو اس کی چھڑخانی تھی وہ اسی کے لیے جو ہے وہ نقصان کا باعث بنی. پھر آگے پہلے قتل اولاد سے اللہ نے منع کیا، اور اس کے بعد ایک اور بات، زنا کے قریب نہ پھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے. یعنی سوسائٹی کا جو بیلنس ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے جب سوسائٹی کے اندر زنا جو ہے وہ پھیل جائے نا، اور جنریشن ٹو جنریشن کی خرابی کا باعث بنتا ہے. یعنی وہ نسل جو زنا کے ساتھ جو ہے وجود میں آتی ہے، اور پھر جس کا دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ ماں اکیلی جس کے اوپر وہ بوجھ بن کے پڑ جاتا ہے، جس کا کوئی باپ نہیں ہوتا، سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. یہ ساری چیزیں آگے زنا کے نتیجے میں یہ ساری ہی خرابیاں جو ہے وہ آتی ہے نا. اور اس کے بعد پھر زنا کے نتیجے میں جو سب سے اور بھی بڑی خرابی آتی ہے وہ یہ کہ انسان کسی کو کوئی سکون حاصل بھی نہیں ہوتا. یعنی جس پلیجر کے لیے جو ہے انسان گناہ کی طرف جاتا ہے، اس پلیجر کے چند سیکنڈ ختم ہونے کے ساتھ ہی انسان جو ہے وہ خود اپنے اوپر اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ وہ ایک گناہ میں مبتلا ہوا تھا، اور اس گناہ کا جو اثر جو ہے وہ اس کی پوری مطلب اس کی زندگی کی پوری جو سائیکالوجی اس کے اوپر ہوتا ہے. ایک زنا کے بعد دوسرا، ایک انسان کے بعد دوسرا. آپ سوچیں نا، ہمارے سامنے اس طرح کے فیکٹس اینڈ فگرز آتے ہیں بہنوں کہ ویسٹ میں ایک لڑکی جو ہے، مطلب ایک لڑکی نہیں، ایک لڑکے اور لڑکی جو ہے وہ اپنی ایک اڈلٹ لائف میں کم از کم 19 جو ہے سیکسول پارٹنرز کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں. تو جب انسان جانور کی طرح اس سے بھی بدتر زندگی پر آ جائے، صرف اپنے آپ کو جو ہے قابو میں نہ رکھ سکے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ زنا نہ کرو، بلکہ زنا کے اس ارادے کے قریب ان تمام چیزوں سے بھی دور رہو جو تمہیں زنا کی طرف جو ہے وہ لے جانے والی ہیں. آگے پھر اللہ کہتا ہے قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے نا. قیامت کے دن جو پہلا مقدمہ ہوگا وہ قاتل اور مقتول ہی کے درمیان جو ہے ریزالو کروایا جائے گا نا. اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ کسی کو قتل کرنا حلال نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو ہے یہ کام جو ہے کسی حق کے ساتھ ہو. اور اس میں بھی دیکھیے آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب کوئی قاتل جو ہے وہ گرفتار ہو جائے اور اس کو سزا دینے کا وقت آئے، تو چاہیے کہ یعنی جو بدلہ لینے والا ہے اس کا معاملہ بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بدلہ لینے والا اس طرح سے قاتل کو قتل کرے کہ جس طرح اس نے نہیں قتل کیا تھا، یعنی بہت تکلیف دہ طریقے سے قتل کرے، یا یہ کہ بدلہ لینے پر جب آئے تو جس نے قتل کیا تھا اس کو تو قتل کرے، اس کے ساتھ 2-4 اور لوگوں کو بھی اپنے غصے میں قتل کر لینا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے قتل بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے اور اس کی جو ہے وہ مدد کی جائے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے مال یتیم کے پاس نہ بھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے نا. اور یتیم کے مال کے لحاظ سے ہمیشہ قرآن کی ان آیات کو بھی ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ اگر تم اپنے بچوں کو دنیا میں چھوڑ کر چلے جاؤ، اس جانے کا تمہارا وقت آ جائے نا، اور تمہارے بچے ابھی چھوٹے ہوں تو ان کے بارے میں کتنے اندیشے ہوتے ہیں. تو یتیم کا مال، اگر کوئی یتیم مالدار یتیم کسی کی سرپرستی میں ہے تو اس کے مال کو بہترین طریقے سے انسان جو ہے مطلب بہترین بات تو یہی ہے کہ آپ یتیم کے مال کو خرچ نہ کریں اور یتیم کو آپ اپنے بچے کی طرح جو ہے وہ پال لیں اور اس کے اوپر اسپینڈ کریں. لیکن ظاہر ہے یہ صورتحال ہمیشہ نہیں ہو سکے گی. ایسا بھی ہوگا کہ بعض جو ہے وہ یتامہ جو ہے ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس اپنا مال ہوگا اور ان کا کوئی سرپرست بن جائے گا اور انہی کے مال سے ان کو پالے گا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسا نہ کرو کہ اس کے بڑے ہونے سے پہلے اس کا مال سارا ہڑپ کر کے ختم کر دو، اور جو ہے یعنی استعمال کر سکتے ہو لیکن طریقے سے سلیقے سے اس بات کا احساس کرتے ہوئے کہ اس کا جواب اللہ کو دینا ہے، اور جب وہ اپنے شباب کو پہنچ جائیں تو پھر ان کی ذمہ داری جو ہے وہ ان کو سونپ دی جائے نا. عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم سے جواب دہی ہوگی. مطلب کوئی بھی جو پرومس ہے ہمارا اس کو ہم لائٹ نہ لینا. جس چیز کا بھی عہد کیا ہے اللہ سے جو ہے بندگی کا عہد کیا ہے اس عہد کو پورا کریں. نکاح کیا ہے اس عہد کو پورا کریں. اور کسی جگہ نوکری
نوکری کی ہے اس نوکری کی جو کچھ ہمارے پر پابندیاں ہیں اس عہد کی پابندی کریں. کوئی کسی تنظیم کا حصہ بنے ہیں, اس میں کوئی حلف لیا ہے, اس عہد کی پابندی کریں. ہر جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ ایک بڑی چیز ہے, اس کو جو ہے اس کی جواب دہی تم سے ہونی ہے. پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو, اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو, یہ اچھا طریقہ ہے, اور بلحاظ انجام بھی یہی جو ہے وہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو, یقیناً آنکھ کان اور دل سب ہی کی باس پرس ہوگی. اب دیکھیے اس کو یوں سمجھیے پیاری بہنوں کہ اسلام کی جو معاشرت ہے نا, اسلامی اصولوں اقدار کے ساتھ جو سوسائٹی وجود میں آتی ہے وہ بنیادی طور پہ نا علم بیسڈ سوسائٹی ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ہے علم کا حاصل کرنا اور علم کی بنیاد پر عمل جو ہے کی طرف آنا, یہ جو ہے نا وہ بالکل ایک مسلمان کی اپروچ یہ ہونی چاہیے. لیکن بلا فضول کی نا یعنی کیوریوسٹیز جو ہے نا وہ جو ہے ان کو نہیں پالنا ہے ہمیں نا. اور کیا ہے اس میں ہمیں کرنا کیا ہے, اب اس میں جو ہے جو چیز ہے جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے دین کا علم حاصل کریں, اور دین کا علم حاصل کرتے وقت ہمارے پاس ریلائبل اور ویریفائبل قسم کے سورسز ہونے چاہیے جہاں سے ہم علم کو حاصل کریں. فضول قسم کی سپرسٹیشنز میں جو ہے وہ نامبتلا ہو جائیں. بعض وقت ہوتا یہ کہ ہم دین کا علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ خامخواہ کی جو ہے وہ چیزیں جو ہے ان کو انہی کی ٹو میں ہم لگ جاتے ہیں, انہی کو بس انہی کے بارے میں ہم جو ہے وہ ساری ہماری ریسرچ شروع ہو جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ اگر ٹھنڈی ہوئی تو کیسے ہوئی, موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑا تو کون سا بایولوجیکل یا فزیکل فینومینا تھا جس کے تحت ہوئی. ٹھیک ہے, مطلب انسان دیکھ سکتا ہے, ریسرچ کر سکتا ہے, لیکن خواہ میں جو ہے اس کی ٹو میں نہ لگ جائیں کہ بس ہمیں یہ جب تک یہ نہیں سمجھ میں آئے گا ہم ایمان ہی نہیں لے کر آئیں گے نا. اور ایک اور جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے علم کے لحاظ سے کہ ایک علم وہ ہے جو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو دے دیا نا, اس کو جو ہے میں اور آپ جو ہے اس کی حقیقت کو پہنچ نہیں سکتے. انبیاء کو اللہ نے دکھا دیا تھا, وہ علم تھا انبیاء کے پاس, انبیاء نے جو ہے ہم تک کنوے کر دیا. دوسرا علم جو ہے نا جس کو ہم ریویلڈ نالج ایکوائرڈ نالج جسے کہتے ہیں نا, وہ ہے مختلف چیزوں سے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں. سائنٹیفک لاجکس ہو سکتی ہیں جن کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے, جن کو ایکسپیریمنٹ کیا جا سکتا ہے. ان کی بنیادوں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں جو فلانی آیت ہے ہمیں اب سمجھ میں آئی کیونکہ سائنس کی یہ چیز ہمارے سامنے جو ہے وہ اب آ گئی ہے. اصل میں دیکھیں عزیز بہنوں, ایک مسلمان کو جو ہے وہ کرنا کیا ہے, اللہ کی اطاعت کرنی ہے نا. تو اللہ کی اطاعت کرنے کے یہ بڑا فائدہ مند بات ہوتی ہے کہ ہم ان لوگوں کے ایکسپیرینسز کو جو ہے وہ اپنی پریکٹس میں لے کر آئیں جن کا ایکسپیرینس فائدہ مند ہوا. یورپ اور ویسٹ کا سب سے بڑا جو نقصان ہوا وہ یہ ہے کہ انہوں نے جس کی مطلب ان کا فیلئر جو ہے وہ یہی رہا ہے کہ انہوں نے فوکس کیا ہے ایکوائرڈ نالج پہ نا, یعنی جو انہوں نے نالج حاصل کی ہے, لیکن جو ریویلڈ وحی کے ذریعے جو نالج تھی اس کو انہوں نے بالکل نیگیٹ کر دیا ہے. تو ہمیں جو ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بیلنس رکھنا ہے ان دونوں چیزوں کے درمیان کہ وحی کی اہمیت بھی ہمارے سامنے رہے اور اس تمام علم کی بھی جو ہمیں مختلف ریسورسز سے ہم تک پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے عقل کے ساتھ انفرنس کرو, اپنی جو بھی تمہیں علم دیا جا رہا ہے جو ہے تم اس کو اپنی زندگی میں لے کر آؤ. اور یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یقیناً آنکھ کان اور دل سب ہی کی جو ہے وہ باس پرس ہوگی نا. کیا آبزرو کیا, کیا چیز تمہارے کان کے اندر سے تمہارے دل کے اندر اتری, اور اس کے بعد دل نے جو ہے وہ تمہیں کس طرف جو ہے تمہارا دل جو ہے وہ تمہیں کس طرف لے گیا, اس سب چیزوں کی باس پرس اللہ تعالیٰ کرے گا. اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ خطبے کے آخر میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ زمین پہ اکڑ نہ چلو, تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. عزیز بہنوں, انبیاء کے بعد دنیا میں جو اکابر لوگ تھے نا, اکابر انسان جو تھے, بڑے انسان جو تھے, وہ تھے کہ جو انبیاء کے دوست تھے, انبیاء کے فالوورز تھے, انبیاء کے ساتھ جنہوں نے زندگی گزاری. اور ہم جو ہے یہ بات جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
جو صحابی جتنا قریب تھا وہ اتنا ہی منکسر تھا. یعنی آپ سوچیں کہ حضرت عمر ہیں دو بر اعظموں کے جو ہے وہ خلیفہ ہیں نا, یعنی ان کی جو وسعت ہے نا ان کی سلطنت کی, اور کہاں سو رہے ہیں؟ جھاڑ کے نیچے سو رہے ہیں. تو یہ جھاڑ کے نیچے سونا جو ہے یہ نہیں تھا کہ حضرت عمر کے پاس گھر نہیں تھا اور وہ اپنے گھر میں جا کے اپنے بستر پہ نہیں سو سکتے, یہ ان کا انکسار تھا کہ جہاں جگہ ملی, جو وقت ہے آرام کرنے کے لیے, اب مجھے اس وقت جو ہے اپنے جسم کا حق ادا کرنا ہے اور سکون حاصل کرنا ہے, جھاڑ ہے اس کا سایہ ہے اس کے نیچے سو گئے. اس میں کوئی جو ہے ان کو قباحت نہیں لگی, کوئی مسئلہ نہیں ہے میں اتنا بڑا امیر المومنین ہوں, میں کیسے پہاڑ یہ جھاڑ کے نیچے سو سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو نا. اور اس کے بعد جو ہے جو نچوڑ ہے ان سب باتوں کا وہ یہ کہ ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھے وحی کی ہیں نا. اور جو ہے مطلب یہ جو ڈوز اینڈ ڈوز ہے نا, مطلب یہ تہذیب انسانی کے لیے کامیابی اسی بات میں ہے کہ ہم ان باتوں کی حکمت کو جو ہے وہ جو ہے ان تک پہنچنے کی کوشش کریں. اور ہماری اجتماعی کامیابی کا دار و مدار جو ہے وہ اسی بات پہ ہے کہ ہم جن چیزوں کو لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ کرو وہ کر گزریں, جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے جو ہے وہ منع ہو جائیں. اور دیکھ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ, اول اور آخر دونوں میں توحید کا ذکر ہے, ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر. کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا. بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگوں کی زبانوں سے تم لوگ اپنی زبانوں سے نکالتے ہو. یعنی توحید کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ کس طرح کا شرک جو ہے وہ تم کر رہے ہو نا, مذاق اڑا رہا ہے اللہ تعالیٰ انسان کے شرک کا, کہ انسان جو ہے جب شرک کرنے پہ آتا ہے تو وہ اللہ کی ذات کے ساتھ کس قسم کی باتیں جو ہے وہ لگا دیتا ہے نا. ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں, مگر وہ حق سے اور زیادہ ہی دور بھاگے جا رہے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے. پاک ہے وہ اور بہت بالا اور برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں. اس کی پاکی تو ساتوں آسمانوں اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان اور زمین میں ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں جس کے ہم کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو, مگر تم اس کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے. جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے, اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں. اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری باتیں سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں, اور جب بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں. یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو. دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پر چھانٹتے ہیں, یہ بھٹک گئے ہیں, انہیں راستہ نہیں ملتا. وہ کہتے ہیں جب ہم ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے. ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بعید تر ہو, پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے. وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا کر لائے گا. جواب میں کہو وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا تھا. وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ ہوگا کب. تم کہو کیا عجب وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے, اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی دیر اس حالت میں پڑے رہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو. دراصل یہ شیطان ہے جو انسان کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے, وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا,
تیرا رب زمین اور آسمان کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے. ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے اور ہم ہی نے داؤد کو زبور دی. ان سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو. وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں. جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے خائف ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہی ڈرنے کے لائق ہے، اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں. یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے، اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں. چنانچہ دیکھ لو سمود کو ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا. ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں. یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے، اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا ہے. ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں، مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی میں اضافہ کیے جاتی ہے. یہ جو زقوم کا درخت ہے نا عزیز ساتھیوں، اس کے بارے میں یہ بات ہے کہ اگر اس درخت کا ایک خطرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دنیا کے سمندروں میں ڈال دے تو سارے کے سارے سمندر جو ہے وہ کڑوے ہو جائیں گے. آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اور یاد کرو جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا. یہ قصہ دوبارہ آ رہا ہے. اور ابلیس نے نہ کیا، اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے. پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح، کیا یہ اس قابل ہے کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بیج کنی کر ڈالوں گا، بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے. تو جس جس کو اپنی دعوت میں پھسلا سکتا ہے پھسلا لے. ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لے، مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا لگا، اور ان کو وعدوں کے جال میں پھنسا، اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا، اور توکل کے لیے تیرا رب جو ہے وہ کافی ہے. ایسی ہر اسٹیج پر جہاں اللہ تعالیٰ شیطان کے چیلنج کے بارے میں بات کرتا ہے نا پیاری بہنوں، ہمیں جو ہے تھوڑا سا ایویلویشن کرنی چاہیے شیطان کے چیلنج کی نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ بات بتا رہا ہے، اور ہم میں سے ہر آدمی یہ بات بہت اچھی طرح سمجھتا ہے کہ شیطان ہمارا جو ہے وہ کھلا جو ہے وہ دشمن ہے. لیکن ہمیں اس بات کو بھی ذرا سا تھوڑی سی دیر کے لیے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ شیطان محنت کتنی کرتا ہے ہمیں بہکانے کی. مطلب کوئی وقت ہے جب وہ سوتا ہے، کوئی وقت ہے جب وہ ہمیں چھوڑتا ہے. ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو بھی شیطان ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ہم قرآن کو کھول کے بیٹھتے ہیں، وہ ہمیں اونگ دے رہا ہوتا ہے، ہمیں نیند آنے لگتی ہے. ہم کہتے ہیں قرآن جو ہے نا اتنا سویٹ ہے، اس کو سن کے ہمیں نیند آ جاتی ہے. دراصل شیطان ہوتا ہے جو ہمیں سلا رہا ہوتا ہے. یعنی کوئی ہر نیکی کا کام آپ خرچ کرنے کے لیے نکلتے ہیں نا اللہ کے راستے میں، آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی، زکوٰۃ تو آپ دکھا کے لوگوں کو دینا، فرض کام تو دکھا کے کرنا چاہیے. دکھا کے کرنے سے مطلب یہ ہے کہ دکھاوے کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، لیکن فرض کو ادا جو ہے وہ علل اعلان ادا کرنا چاہیے. اس کے بعد آپ 4 پیسے لے کر نکلتی ہیں تو شیطان آپ کو کہتا ہے ذرا دکھا کے خرچ کرو، ذرا 2-4 تصویریں بنوا لو. لیکن اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا نا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کر لے تو جس کو اپنی دعوت میں پھسلا سکتا ہے پھسلا لینا. اور پھر صرف پھسلانے میں اللہ تعالیٰ نے اسے یہ بھی اجازت دے دی کہ تو بھی لے اپنے ساتھی نا. مجھے یاد ہے ہماری ایک ساتھی نے بڑی ایک اچھی بات بتائی تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب بھی کہیں نیکی کا کام کرنے کے لیے کوئی ٹیم ورک ہوتا ہے نا تو سائملٹینیسلی بدی کا کام کرنے کے لیے ایک شیطان ورک بھی ہو رہا ہوتا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ
آج ہم اپنے ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ یہ بات دیکھتے ہیں کہ ایک جو ہے بالکل ایک جینوئن سی بات ہوتی ہے جس کے اوپر کوئی تبادلہ خیال ہو رہا ہوتا ہے. اس میں ایک فرد ہوتا ہے جو حق بات کر رہا ہوتا ہے, صحیح بات کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے خلاف جو ہے کسی ایسے کو چڑھا کے لایا جاتا ہے کہ جو بڑی زور زور سے بولے. یعنی ایک آدمی ہے جو صحیح بات کو ایک طریقے سے سلیقے سے بیان کر رہا ہوتا ہے, لیکن سامنے سے ایک اور دوسرا آدمی آتا ہے جس کی زبان بڑی چلتی ہے, جو بڑا چاپلوس ہوتا ہے, چال باز قسم کی زبان ہوتی ہے, اس کو جو ہے وہ شاعری کرنی آتی ہے. مطلب یہ کہ غفلت میں جو ڈالنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں نا, اور یہ شاعری بھی بڑی غفلت میں ڈالنے والی چیز ہوتی ہے. مطلب ایسی طرح سے لپٹی ہوئی باتیں کرنی آتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ دیندار بھی بن رہے ہیں, لیکن ساتھ میں آپ کے منہ سے جو چیز نکل رہی ہے وہ بہت ہی یعنی بدبودار ہے. تو آگے کیا ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پیادے چڑھا کے لا, مال اور اولاد میں بھی ان کے ساتھ ساجھا ہو جائے نا. اب دیکھیے مال بھی میں اور آپ کتنی محنت سے کماتے ہیں, اس میں جو ہے ہمارا اگر یہ شیطان ساجھا لگ جائے تو ہمارے مال کو وہ کہتا ہے چلو بھائی کسی بھی راستے سے, محنت تو تم کر رہے ہو نا, اللہ تعالیٰ تو محنت کرنے والے کے ساتھ ہے. محنت حلال طریقے سے کر رہے ہو, حرام طریقے سے کر رہے ہو, وہ ہماری محنت حرام طریقے پر ہماری جو محنت لگ رہی ہوتی ہے اس کو جو ہے ہمارے سامنے اس طرح بنا کے لے کے آ جاتا ہے جیسے وہ بھی ہمارے لیے حلال راستہ ہے. پھر اس سے بھی زیادہ یہ کہ اولاد سے زیادہ تو کوئی بھی چیز پیاری نہیں ہوتی نا. یعنی میں کیسے یہ بات جو ہے وہ برداشت کر سکتی ہوں کہ جب میں قبر میں چلی جاؤں اور میری اولاد دنیا میں ہو, اور اس کے بعد میری اولاد کی قبر میں جانے کا دن آ جائے, اور وہاں پر جو ہے یعنی انسان جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے تو کوئی بھی چیز نہیں اس کو ہوتا نا کہ نہیں اس کو تو کہیں بھی تکلیف نہ ہو, لیکن اگر شیطان میری اولاد کی تربیت میں ساجھا لگ جاتا ہے تو پھر وہ کیا میرے دماغ میں ڈالتا ہے, ارے یار قبر کی زندگی کس نے دیکھی, دنیا تو برتو پہلے, اپنی اولاد کی دنیا تو سنوارو, یہ تو تمہارے پاس آج موجود ہے نا, اس کو سنوار لو. اور پھر ہوتا یہ کہ ہم اپنے مال کو بڑھانے کی فکر میں لگ جاتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی طرح بڑھتا رہے. ہم اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن ساری تربیت کا فوکس یہی ہوتا ہے دنیا مل جائے, دنیا مل جائے, یہ ڈگری یہ ڈگری یہ ڈگری, یہ کریم لگا لو, فلانے جم چلی جاؤ. مطلب اس میں کسی میں چیز میں کوئی اعتراض نہیں ہے, سیلف گرومنگ, امپروومنٹ, ماں باپ جو ہے بچوں کی ہر طرح سے چیزیں دیکھ بھال, لیکن اگر سب میں فوکس صرف یہ ہو جائے کہ ان ہر چیز سے میک اپ کرنے سے, اپنے آپ کو زیادہ پریزنٹیبل بنانے سے, زیادہ اچھی طرح بات کرنے سے, زیادہ اچھے انسٹیٹیوشن میں جانے سے دنیا کی کامیابی, آخرت کی کامیابی کو ہم جو ہے وہ اوجھل ہو جاتی ہے نظر سے. اور پھر کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور وعدوں میں جو ہے پھنسا لے, اور شیطان کے وعدے جو ہیں وہ ہوتے ہی دھوکے باز ہیں نا. وہ تو کہہ دے گا آخر میں تو بس اتنا ہی کر سکتا تھا, تمہارے دل میں وسوسہ ڈال سکتا تھا, وہ میں نے ڈال دیا اور تم نے میری اطاعت شروع کر دی. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات کہہ رہا ہے کہ یقیناً میرے بندوں میں تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا. ایسے میرے بندے ہوں گے جو تیرے تمام بہلانے پھسلانے, تیرے جو فریب والے جال ہیں, اس کے باوجود جو ہے وہ میری اطاعت کرنے والے ہوں گے. اللہ نے کسی بندے پر شیطان کو پاور نہیں دیا ہے کہ انسان یعنی ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ شیطان کو ہرا سکے نا. شیطان تو نا پیاری بہنوں ہمیں صرف ٹیمپٹ کر سکتا ہے نا, مطلب صرف اس کا کیا معاملہ ہے کہ وہ ہمارے سینے تک آ سکتا ہے نا, ہمارے دل میں بھی اس کو اندر کرنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی ساری جو ہے نا مطلب جو چیز ہے اس کے اختیار میں جو ہے وہ صرف اتنا ہے کہ وہ وسوسے ڈال کے ہمیں سبز باغ دکھا دے اور ہم جو ہے اس میں پھسل جائیں. لیکن عزیز بہنوں ہمارے پاس وہ تمام بریکس موجود ہیں جو ہمیں اس سلپ ہونے سے جو ہے وہ بچا سکتے ہیں نا. ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا جو ہے وہ مضبوط بنایا ہے کہ انسان جو ہے شیطان کا جو ہے وہ ڈٹ کر مقابلہ کر سکتا ہے. تمہارے حقیقی رب تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس سے فضل تلاش کرو. حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے. جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن جن کو تم پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں, مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو. انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے. اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے ہو کہ خدا کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھسا دے یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تمہیں اس سے بچانے والی کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ اور کیا تمہیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے
اور تمہاری ناشکری کے بدلے میں تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے، اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے۔ یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی، اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت دی۔ پھر خیال کرو اس دن کا جب ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ اس وقت جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے، اور ان پر ذرا برابر ظلم نہ ہوگا۔ اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دل کے نابینا ہونے سے محفوظ رکھ لے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا معاملہ اس طرح سے بنا دے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی زندگی میں ان اعمال کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب الیمین میں شامل کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو۔ اگر تم ایسا کرتے تو ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے، اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے، لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کو مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا، پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے۔ پیاری بہنوں، اللہ کے نبی تو اپنا کام کر کے چلے گئے نا، انہوں نے تو جاہو جلال، دولت اور حسین ترین عورت، سرداری، ہر چیز کو ریجیکٹ کر دیا نا، کسی بھی چیز کو ایکسپٹ نہیں کیا اور کہیں پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا نا۔ یعنی مشرکین مکہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے یہ قرآن بڑا ڈیفیکلٹ ہے، اس پہ ذرا کچھ آپ جو ہے نا اس کا سٹانس جو ہے نا ذرا نرم کر لیجئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کام نہیں کیا۔ اللہ کے نبی تو اپنا کام پورا مکمل کر کے جو ہے وہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ لیکن اب میرے اور آپ کے لیے بات ضرور سوچنے والی ہے کہ اگر ہم نے اللہ کی کتاب کے ساتھ کوئی بھی جو ہے وہ چالاکی کرنے کی کوشش کی، اس کتاب کو کسی طرح سے بھی لائٹ کرنے کی کوشش کی، اس کے احکامات، اس کے ڈوز اور ڈونٹس میں ہم نے جو ہے وہ اپنی طرف سے اپنی عقل لگانے کی کوشش کی، اور بظاہر اپنی چالاکی سے جو ہے اس کی آیات کو ٹویسٹ کر لیا، اس کے احکامات کو ٹویسٹ کر لیا، تو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسا کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے گا عذاب اور آخرت میں بھی دے گا نا۔ اور یہ لوگ اس بات پر تلے رہے کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں، لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے۔ یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جن سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا، اور ہمارے طریقہ کار میں کوئی تغیر، تم ہمارے طریقہ کار میں کوئی تغیر جو ہے وہ نہیں پاؤ گے۔ نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو، کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے، اور رات تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود عطا فرمائے۔ اور دعا کرو پروردگار مجھے جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا۔ یہ ہجرت کے وقت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی گئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب مکہ میں داخل ہوئے تھے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے تھے، اور دعا کرو پروردگار مجھے جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے، اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ ان آیات کا جو وقت نزول ہے نا ساتھیوں، وہ تو ہجرت سے پہلے کا وقت ہے نا، اور کیا ہجرت سے پہلے کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی ان کو کے سامنے مطلب جو ہے وہ نظر آ رہی تھی، لیکن جو ہے اقتدار کا حاصل کرنا جو ہے وہ ایک مسلمان کے لیے انتہائی اہم ہے، اور ایک مسلمان کا فوکس اس بات پر ہونا چاہیے کہ اس کو جو ہے وہ اتھارٹی ملے، یعنی حالات چاہے کتنے ہی بلیک ہو، کتنی ہی سچویشن خراب ہو، کتنا ہی اندھیرا ہو، ایمان والے کے پاس یہ ہمیشہ یہ جو ہے ارادہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اور چونکہ رب میرے ساتھ ہے اس لیے جو ہے میں جو ہے اس کی طاقت کے بلبوتے پر جو ہے وہ حق کو قائم کرنے والا ہوں گا، اور حق کو قائم کرنے کے لیے اقتدار جو ہے وہ مومن کے لیے مطلوب چیز ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بات کہ عدل کے ساتھ یہ سارے کام ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے مشرک قوموں کو بھی جو ہے وہ طاقت عطا کر دیتا
دیتا ہے اگر وہ جنرل انسانوں کے ساتھ حق کا کام کریں، اور زوال اللہ تعالیٰ مسلمان حکومتوں کو بھی دے دیتا ہے جب وہ حق کا ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں، انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ حق کے ساتھ معاملہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ بہرحال یہ ایک سلوگن ہے کہ حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے، اور باطل تو مٹنے ہی کے لیے ہے۔ یہ ہمیں اپنی زندگیوں میں اس سلوگن کو لے کر آنا چاہیے، یعنی ہمیں اس بات پر جو ہے وہ ڈٹنا ہے کہ ہمیں اس حق کو اپنی زندگیوں میں بھی اسٹیبلش کرنا ہے، اور اس کے بعد اپنے اطراف میں بھی یہ حق جو ہے وہ نافذ ہوگا۔ پہلے میں خود حق کے ساتھ جو ہے وہ صحیح بنوں گی، اس کے بعد میں اپنے اطراف کو بھی ٹھیک کروں گی۔ یہ میری زندگی کا نصب العین ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم سب کی زندگی کا یہ نصب العین ہونا چاہیے کہ ہم حق کو اسٹیبلش کرنے کی اپنی سی کوشش کریں۔ ہم نے اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں یہ آیت نمبر 82 ہے، ہم اس قرآن کے سلسلے تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا ہے اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں ہے۔ یعنی قرآن کے آ جانے کے بعد، اللہ کی کتاب کے آ جانے کے بعد اس کو ایکسیپٹ نہ کرنا، اس کو ریجیکٹ کرنا دراصل خسارہ ہے، انسان کا خسارہ ہے نا۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹتا اور پیٹھ پھوڑتا ہے، اور جب ذرا مصیبت سے دو چار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارے رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھے راہ پر کون ہے۔ یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، یہ جو یہودی تھے نا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات پوچھے تھے وایا مطلب مشرکین عرب کے تھرو نا، تو اس میں ایک روح کے بارے میں تھا، اصحاب الکہف کے بارے میں تھا، ذوالقرنین کے بارے میں تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے یہ جواب دے رہا ہے نا، یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تم کو عطا کیا ہے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے۔ یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے۔ کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر اکثر لوگ انکار پر جمے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے، یا تیرے لیے کھجور اور انگور کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں روا کرے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑ کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا خدا اور فرشتوں کو روح ہمارے سامنے لے آ، روح در روح ہمارے سامنے لے آ، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پر چڑھ جائے، یا تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھ سکیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ یہ مختلف مطالبات تھے کفار مکہ کے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک لسٹ کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارے مطالبات بھی مان لیے جائیں نا، اگر ایک کے بعد ایک ان سب معجزات کو جو ہے اللہ تعالیٰ مطلب ظہور پذیر کر دے، اس کے بعد بھی جن لوگوں نے انکار کرنا ہے وہ پھر بھی انکار ہی کریں گے۔ ہر معجزہ ان کو کسی مزید بڑے معجزے کی وہ مطالبے پر لے کر آئے گا، اور اس کے بعد پھر وہ اس کا بھی انکار کر دیں گے۔ لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی ہے تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا، مگر ان کے اس قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا ہے۔ ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجتے۔ یعنی بالکل ہی لاجیکل بات ہے، انسان اسی کو اپنا رول ماڈل بناتا ہے جو اس کے جیسا ہو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو
ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی اور ناصر نہیں پا سکتا۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے، گونگے اور بہرے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی اس کی آنکھ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کیا جب ہم صرف ہڈی اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا؟ کیا ان کو یہ نہ سوجا کہ جس خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے؟ اس نے تو ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے۔ واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے۔ ہم نے موسیٰ کو تو نشانیاں عطا کی تھیں جو صریح طور پر دکھائی دے رہی ہیں۔ اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئیں تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے۔ موسیٰ نے اس کے جواب میں کہا تھا تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والارض کے سوا کسی نے نازل نہیں کی۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے۔ آخرکار فرعون نے ارادہ کیا اور موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا۔ اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے۔ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اسے بشارت دے دو اور جو نہ مانے اسے متنبہ کر دو۔ اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی ہے، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے، اس میں ہم سجدہ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اللہ کی پکار اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں، اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز میں پڑھو اور نہ بہت پست آواز میں، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو، اور کہو تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشت بان ہو، اور اس کی بڑائی بیان کرو کمال درجے کی بڑائی۔ عزیز بہنوں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے آخر میں یہ بات کی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے، یہ بات جو ہے وہ اس طرح سے ہمیں اچھی طرح اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب اللہ تعالیٰ اسی کتاب کی وجہ سے قوموں کو اٹھائے گا، اور اسی کتاب کی وجہ سے جو ہے قومیں جو ہے وہ گرائی جائیں گی نا۔ حضرت جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث جو ہے وہ تقریباً اسی مفہوم میں جو ہے وہ مروی ہے، اور یہاں یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ قرآن جب ان اہل کتاب میں سے نیک لوگوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے جن کے دل اللہ کے ذکر کے ساتھ جو ہے وہ نرم ہوتے ہیں، تو جب یہ قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ اس کو اللہ کی آیات کے لحاظ سے جان لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، وہ ان کا دل اس بات پر ایمان لے آتا ہے کہ یہ اللہ کی آیات ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ اس کو سن کر ان کا خشوع جو ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے۔ اور عزیز بہنوں، ان آخری آیات میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ بات دوبارہ سے لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ تعریف جو ہے وہ اسی خدا کے لیے ہے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشت بان ہو، اور پھر آخر میں سب سے اہم بات یہ کہ اس کی بڑائی بیان کرو کمال درجے کی بڑائی۔ اب یہ جو بڑائی ہے اس کو صرف زبان سے جاری نہیں ہونا ہے کہ ہم اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے رہیں، یا ہم الحمدللہ کی تسبیحاں پڑھتے رہیں، یا ہم سبحان اللہ جو ہے وہ بلند اور جو ہے وہ ہلکی آواز میں پڑھتے رہیں، یا ہم گائیں اللہ کی تسبیح کے جو ہے وہ اللہ کی تسبیحاں پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ
عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میری تکبیر کرو جیسے کہ اس تکبیر کرنے کا حق ہے۔ اللہ کو جو ہے وہ اپنی زندگی کے ہر گوشے میں بڑا بناؤ، اللہ کو اپنے گھر میں بڑا بناؤ، اللہ کو اپنے درمیان لوگوں کے معاملے کرتے وقت بڑا بناؤ، اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اپنی مسجدوں میں جو ہے وہ بڑا بناؤ، اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت گاہوں میں بڑا بناؤ، اللہ تعالیٰ کو اپنے کاروبار کے وقت میں جو ہے وہ بڑا جانو، اللہ تعالیٰ کے احساس کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملہ کرو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تکبیر جو ہے وہ پارلیمنٹ اور عدالت میں کرو، مسجدوں میں کرو، اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ ہر جگہ جو ہے اس کو اپنا حاکم، اپنا مالک، اپنا رب بناؤ۔ عزیز بہنوں، الحمدللہ یہاں ہماری سورہ بنی اسرائیل جو ہے وہ پوری ہوئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب اگلی جو کلاس ہوگی ہماری، اس میں جو ہے سائرہ بہن جو ہے سورہ کہف اور سے آگے کی چند صورتیں آپ لوگوں کے ساتھ کرائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اور ہم سب ساتھیوں کے اس ایفرٹ کو، کہ ہم اس کی کتاب کو تھام کے بیٹھے ہیں، اسے پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ پڑھ اور سمجھ رہے ہیں بلکہ عمل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، ارادہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ارادوں میں کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کتاب سے جو ہمارا تعلق جڑ گیا ہے، بن گیا ہے، اور اس کتاب کی وجہ سے جو ہمارا ساتھ جو ہے وہ بن گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے حق میں جو ہے وہ حجت بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ آپ تمام ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔